وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان اللذيذ فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے، جو تمام کائنات کو چلانے والا، پورے کائنات کا مالک اور خالق، جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس سب کا مالک اللہ رب العالمین. درود و سلام ہوں آقائی مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. ہم کتاب و طہارہ پڑھ رہے ہیں ضیاء الکلام سے، جس کے مصنف علامہ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ ہیں، اور اس کتاب کے اندر سے آج ہم 6 حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، اور جس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 5,500 احادیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور صحابہ میں سے سب سے زیادہ کثرت روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حدیث جو ایک اہم حدیث ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر، امام بخاری نے بھی اپنی صحیح کے اندر لایا اور امام مسلم نے بھی. امام بخاری نے کتاب الوضو کے اندر لایا اور امام مسلم نے کتاب الطہارہ کے اندر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے کسی فرد کے برتن سے کتا پی لے، برتن سے کسی کتے نے پی لیا پانی یا کوئی بھی چیز جو برتن میں ہے، جب تمہارے کسی فرد کے برتن سے کتا پی لے تو وہ اسے 7 مرتبہ دھو لے. اور مسلم کی روایت میں ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے رگڑے، اور مسلم شریف میں دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال لے تو اسے 7 مرتبہ دھو، اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے دھو لو. چاہے پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لو یا آخری مرتبہ.
تو 7 مرتبہ برتن کو دھونا ہے، لیکن اس میں سے ایک بار مٹی سے مانجنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اور یہ حدیث مبارک جو ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ اب اس حدیث سے جو مسائل ہمیں فقہی مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ قریباً 7 مسئلے۔ پہلا، کتا پلید جانور ہے، نجس جانور ہے، اور اس کے منہ میں مہلک جراثیم ہوتے ہیں۔ اس کے منہ میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو مہلک ہیں، جس سے آدمی انسان بیمار ہو سکتا ہے، جس سے انسان کو بہت ساری بیماری لگنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس وقت تک برتن کو استعمال نہ کیا جائے جب تک کہ اس کو شرعی طریقے سے پاک نہ کیا جائے، یعنی 7 مرتبہ پانی سے دھو لے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھو لے، مانج دے، یا پہلی بار اگر مانج لے تو پھر اس کے بعد 7 دفعہ پانی سے دھونا، تو وہ برتن تب پاک ہو جائے گا، تب تک وہ برتن ناپاک ہے۔ اور اس برتن کو تب تک استعمال میں نہ لایا جائے جب تک اس کو 7 مرتبہ نہ دھویا جائے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے نہ دھویا جائے، تاکہ جراثیم کا جو خاتمہ ہو، اس برتن وہ صاف ہو جائے ان سے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا، فقہی مسئلہ اس کے اندر، اس حدیث کے اندر۔ اور دوسرا مسئلہ ہے، کتے کے برتن میں منہ ڈالنے سے جو اس برتن میں موجود چیز ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ برتن تو ناپاک ہو گیا، لیکن جو اس برتن کے اندر جو چیز ہے، پانی ہے، دودھ ہے، لسی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے، تو جیسے ہی اس نے اس میں منہ داخل کیا، وہ جو اس کے اندر برتن کے اندر جو چیز ہے وہ بھی ناپاک ہو گئی اور برتن بھی ناپاک ہو گیا۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ برتن کا منہ جو ہے چھوٹا ہے، کتے کا منہ اس میں داخل نہیں ہوا، لیکن اس کی سانس اس میں چلی گئی، وہ پھر بھی ناپاک ہو گیا، کیونکہ کتے کے منہ میں ایسے جراثیم ہیں جو قریباً 1 میٹر تک اٹیک کر سکتے، 1 میٹر تک متاثر کر سکتے۔ تو جیسے ہی اس نے برتن کے ساتھ منہ لگا لیا، چاہے اس کا منہ اس برتن کے اندر داخل ہو گیا یا اوپر نہیں کر سکا، چھوٹا برتن ہے اور اس میں اس کا منہ داخل نہیں ہوا، ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن سانس اس نے ڈال دی اس کے بیچ میں، وہ گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، وہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ بھی ناپاک ہوگی اور برتن بھی ناپاک ہو گیا۔ ان مسائل پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے معاشرے کا تھوڑا سا نقشہ کھینچیں گے کہ ہم اس کتے کے معاملے میں کتنے اپنے آپ پر یہ حدیث اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ کچھ صورتیں ہیں کہ کتا پالنے کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے جواز ہے، جیسے اس گاؤں میں زمین ہے آپ کی جنگل کے ساتھ، وہاں پر بندر آتے ہیں، فصل کو نقصان کرتے ہیں، یا بھیڑ بکریاں پالی ہیں ان کو راکھی کرنے کے لیے، یا گھر کی رکھوالی کے لیے چور آتے ہوں اس علاقے میں، اس سے بچنے کے لیے اس صورت میں کتا رکھنا جواز ہے، جائز ہے۔ تو اگر اس صورت کے بغیر جو بھی صورت ہے، اس صورت میں کتا پالنا منع ہے اور حرام ہے۔ اب دیکھو ہمارے معاشرے میں شوقیہ طور کچھ کتے جو ہیں گلیوں میں گھومتے ہیں، کچھ کتے ان پلنگوں پر، ان بستروں پر سوتے ہیں جن پر سونے کا ہمارا بھی تصور نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جو کتا پالا جائے شوقیہ طور، ایسی صورت میں شریعت میں کہیں اجازت نہیں ہے کتا پالنے کے لیے،
کیونکہ یہ مہلک جانور ہے، پلید جانور ہے، نجس جانور ہے، اور اس کے منہ میں، اس کے پورے جسم کے اندر، اس کے بالوں کے ہر جگہ پر جو ہے نجاست ہوتی ہے، اور جراثیم ہوتے ہیں جس سے انسان متاثر ہو سکتا ہے، بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اس لیے صاحب شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ کتا گھر کے اندر، جس گھر میں کتا ہو اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جس گھر میں فرشتے نہ آئیں اس گھر میں کون آئے گا؟ شیطان ہی آئے گا نا۔ تو اس لیے شوقیہ طور پر کتے کو پالنا یہ حرام ہے۔ اب یہاں سے ایک اور چیز ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت بہت بدکار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ ایک بار جا رہی تھی، ایک کتیا کو پیاس لگی تھی۔ اب کنواں سامنے تھا، وہ عورت بھی اس میں سے پانی نہیں چڑھا سکتی تھی، تو اس نے کچھ کر کے اپنا جو موزہ ہے یہ اس کنویں میں ڈال دیا، اور اس سے جب پانی آیا موزے میں اس کو نچوڑ کر اس کتے کو پلایا، کتیا کو پلایا، تو اللہ رب العالمین نے اسے جنت عطا کر دی۔ وہ دوسری چیز ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، ان میں سے اگر کوئی مر رہا ہو، کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، کسی کو پیاس لگی ہو، کسی کو بھوک لگی ہو، اس کو کھلانا ثواب ہے۔ اس کو کھلانا، اپنے گھر کے اندر اس کو رکھنا اور اپنے گھر میں شوقیہ طور اس کو پالنا، یہ منع ہے، حرام۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتے منہ بھی چاٹتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہو، ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا کتے منہ چاٹتے ہیں اور شوقیہ طور پالے جاتے ہیں۔ جب تک اس کی ضرورت نہ ہو کتا نہ پالا جائے، کوشش یہ کی جائے، لیکن اگر کتا کہیں بھوکا ہو اس کو کھانا کھلایا جائے، اس میں ثواب ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہو مخلوق ہے، اس کی مخلوق کو ہم نفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی ایک شریعت نے اس چیز کا حکم دیا جس سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کہ اپنی صحت کا لحاظ کرو اور اپنی صحت کو بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے مہلک جراثیم کی وجہ سے آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کا پھر آپ پوری زندگی پچھتاوا ہوگا۔ تو شریعت نے پاک چیزوں کا حکم دیا، کھانے میں بھی وہ چیزیں پاک کر دی جو چیزیں پاک ہیں، جو انسانی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتی ہیں، اور ان چیزوں کو حرام کر دیا جن چیزوں سے انسانی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب نشہ ہے، حقہ ہے، سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو پیتے ہیں، اس سے انسانی صحت کا نقصان ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ شراب سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اس چیز کو حرام کر دیا۔ ہر لحاظ سے اگر آپ شریعت کا پالن کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو ہر وقت شریعت یہ چاہتی ہے کہ مجھے فالو کرنے والا صاف، پاک اور صحت مند ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم بیمار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ رب العالمین کی قدرت میں کوئی فرق پڑے گا؟ یعنی ہم صفائی رکھ رہے ہیں، اپنی صحت کو بچاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں انعام دیتا ہے۔ یہ تو ایکسٹرا ہوا نا، صفائی ہم رکھتے ہیں، جوئیں نہیں پڑیں گی، گندگی بیماریاں نہیں لگیں گی، یہ ہمارا فائدہ ہوا نا، اللہ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے تو اپنی صحت کو صاف ستھرا رکھ، اپنے بدن کو، اپنی صحت کو بچا کر رکھ، اور اس کے بدلے میں صحت تیری بچ رہی ہے، اور آخرت میں اس کی تجھے نیک جزا دے دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں رب العالمین، رب اسی کو کہتے ہیں۔ اوور آل جو بھی کام ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس سب میں ہمیں اپنا فائدہ ہے، اس سب میں ہمیں اپنا فائدہ ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا نیک بدلہ دے دے گا۔ دوسرا مسئلہ، یعنی کتا جس برتن میں منہ ڈال دے وہ برتن ناپاک ہو جائے گا،
کیونکہ اس میں جو موجود چیز ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی. یہ دو چیزیں ہوگی، اور اس میں جو موجود کھانا پینا کوئی بھی چیز ہو، استعمال کی چیز ہے، اس کو ضائع کر دینا چاہیے، اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے. تیسرا مسئلہ، برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے. یہ نہیں ہے ایک ہی مرتبہ، ایک بار مٹی سے مانج لیا، پانی ڈال دیا، دوسرے 2 بار ڈال دیا، نہیں. جو شریعت میں بتایا 7 بار دھونا پڑے گا. اگر 6 بار دھو لیا، شریعت پر عمل نہیں ہوا، شریعت کی مخالفت ہو گئی. شریعت پر عمل یہ ہے کہ اگر چاہے پہلی بار آپ مٹی سے مانج لو یا آخری بار، لیکن ایک بار 8 میں سے ایک بار مٹی سے مانجنا ہے اور 7 بار پانی سے دھونا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ پہلی بار مٹی سے دھویا جائے، پھر جب 7 بار پانی سے دھو لو گے وہ بالکل صاف ہو جائے گا. اور چوتھا مسئلہ، برتن کو ایک بار مٹی سے رگڑنا واجب ہے اور بہتر ہے، اور 7 مرتبہ دھویا جائے یہ بھی افضل ہے. اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں، اسراف میں آ جائے گا. شریعت کا مقصد ہے جو تعداد بتائی وہی. جس طرح استنجا کے لیے بولا 3 ڈیلے استعمال کرنا، طاق کرنا، 5 بھی کر سکتے ہو. اگر نہیں پاک ہوتا 7 بھی کر سکتے ہو، نہیں تو آپ 100 30 35 37 نہیں. وہاں پر تھوڑی چھوٹ دے دی کہ جب تک پاک نہ ہو جائے، لیکن شریعت نے بتایا ایک بار مٹی سے دھو لو، 7 بار پانی سے دھو لو، برتن آپ کا پاک ہو گیا. کچھ لوگوں کی عقلیں نہیں مانتی، پھر بولتے میری عقل، میرے دل نہیں مان رہا. تیرے دل کو کیا کرنا ہے؟ شریعت جس چیز کو پاک کہے وہی پاک ہے، جس چیز کو شریعت ناپاک کہے وہی ناپاک ہے. میری عقل، میرا دل، میرا دماغ جو کہے وہ پاک نہیں ہوتا. مولانا بشیر احمد نعمی حفظ اللہ بتایا کرتے تھے کہ ایک یہودی کو ہم لائیں گے، اس کو 7 صابنوں سے مانجیں گے، برش بھی لگائیں گے، پورے جسم کو 7 صابنوں سے دھو لیں گے، پورے دن دھوتے رہیں گے. کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ انما المشرکون نجس، کیونکہ مشرک جو ہے نجس ہے. اس کے بدن پہ نجاست نہیں، بدن کی نجاست مراد نہیں ہے. وہاں پر جو عقیدے کی خرابی ہے، جو وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر اس نے بہت سارے اپنے معبود بنائے، اس لحاظ سے یہودی جو اللہ کی بہت پیاری قوم تھی، لاڈلے تھے. یہ قوم جو لاڈلی قوم ہے اللہ کی، بہت نبی آئے ہیں اس قوم میں. وہاں پر کیا ان کو اعتراض کرنے والی کون سی؟ یہودی بذات خود. اگر ہم اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں کیا ہمارا ہاتھ نجس ہو جائے گا؟ نہیں. ان کی نجاست کیا ہے کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا. عیسائیوں کی نجاست یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کے درجے سے اٹھا کر بیٹے کے درجیت پر لایا، اللہ کے بیٹے کی درجے پر. یہ نجاست ہے. جیسے اس نجاست سے وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، وہ پاک ہو گئے. ان کو مانجنے کی ضرورت نہیں، صابنوں سے دھونے کی ضرورت نہیں. اس لیے جس کو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کہے وہی پاک ہے، اور جس کو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک کہے وہ ناپاک ہے، چاہے پوری دنیا پاک کہتی رہے. ہم نے لحاظ کرنا ہے اللہ کی شریعت کا. اور اس شریعت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں. قرآن کے ساتھ جب تک آپ حدیث نہیں ملاؤ گے کوئی بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ مجھے بتائیے کوئی چیز جب دنیا مارکیٹ میں لانچ ہو جاتی ہے، ٹی وی ہو گیا، کوئی بھی چیز لے لو، واشنگ مشین، فریج ہے، اس کے ساتھ چھوٹی ایک کتاب دیکھی ہے، اس کو کیٹلاگ کہتے ہیں. وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اس میں پورا اس کا بایو ڈاٹا دیا ہوتا ہے، کیسے چلانا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے. اور اس کیٹلاگ کے بغیر اگر کوئی انجان آدمی اس کو چھیڑ چھاڑ کرے وہ خراب ہو جائے گی.
تو ایک مشین جو ایک انسان نے بنائی اس کے ساتھ کیٹلاگ ہے، اور ایک اتنا حسین انسان اللہ رب العالمین نے بنایا اس کے ساتھ کیٹلاگ، وقت کے پیغمبر کے سپرد ایک کتاب کی گئی. یہ ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم اس کے بغیر اپنی زندگی کا ایک پل بھی نہیں گزار سکتے. جب تیری ایک مشین کیٹلاگ کے بغیر نہیں چل سکتی تو اللہ کا بنایا ہوا یہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے قانون کے بغیر اس کی خلاف ورزی کر کیسے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہر حال میں، ہر لحاظ میں اس انسان کو قیامت تک جو بھی انسان اب آئے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. جب تک وہ اس کتاب کو اور اس کتاب کو سمجھانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس کے ساتھ ملا کر عمل نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تورات پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما، مجلس میں نبی موجود ہے، ابو بکر صدیق موجود ہے، عمر موجود ہے. عمر نے تورات کا ایک ورقہ لایا اور پڑھنے لگا. ہمیں بھی تورات پر ایمان لانے کا حکم ہے نا، ہمیں بھی اس پر ایمان ہے نا، تورات پر جو موسیٰ پر نازل ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام، انجیل پر، زبور پر، قرآن پر، ان چاروں کتابوں پر ہمیں ایمان ہونا لازمی ہے، تب ہمارا ایمان مکمل ہے. لیکن عمل کس پر ہے؟ آخری کتاب، کیونکہ قرآن نے ان 3 کتابوں کو منسوخ کر دیا. یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہیں. ناسخ پر عمل ہوگا، منسوخ کو چھوڑا جائے گا، لیکن ایمان ان پر ضرور ہے. اتنی حد تک ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں گھسنے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے 3 کتابوں پر. لیکن قرآن پر لازماً عمل ہوگا. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا، سرخ ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی. ابو بکر صدیق نے کہا، اے عمر تجھے روئیں، تجھے رونے والیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی طرف دیکھو، غصے کے آثار ہیں، چہرہ سرخ ہو گیا ہے. تو جب اس نے دیکھا تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار تھے. فرمایا، میرے بعد بھی آپ تورات، قرآن کے بعد